السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 121. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب غدوتا صبح کے وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہلک آپ اپنے والوں کو تبوئ مقرر کر رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ جگہیں للقتال قتال کے جگہوں پر یعنی مورچوں پر. صبح صبح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے نکل کر مومنین کو ان کے مورچوں پر ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، جبکہ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم اور جاننے والا. یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک غزوہ احد کا تذکرہ ہے. غزوہ احد غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہوا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 13 سال تک مکہ میں رہے. 53 سال کی عمر ہو گئی. 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف. مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی تو اس کو ہجری سن کا آغاز ہو گیا، یعنی ہجرت مدینہ یہ گویا کہ ہجری سن کا آغاز ہے. اب سن 2 ہجری، اب ہجری شروع ہو گیا نا. سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو آپ کو ایک دن بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ بدر کی جنگ پہلی کھلم کھلا جنگ تھی۔ اس سے پہلے 8 کمانڈو کاروائیاں ہو چکی تھیں مشرکین عرب کے ساتھ، 8 جھڑپیں ہو چکی تھیں، جن کا تفصیل سے تذکرہ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کے اندر موجود ہے۔ یہ بدر کی جنگ پہلی بڑی کھلی جنگ ہے۔ بدر کی جنگ اتفاقاً ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں چاہتے تھے لڑنا، کیونکہ ابھی وسائل تھوڑے تھے، افرادی قوت بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چاہتے تھے جنگ نہ ہو، جنگ کروا کے دکھائی۔ کیوں؟ باطل کا سر پھاڑنا تھا، حق کی چوٹ لگانی تھی اس کے ساتھ، حق الحق و یبطل الباطل، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حق حق اور باطل سامنے آ جائے۔ بدر کی جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام سے قافلہ تجارتی لے کر آ رہے تھے، یعنی نفع سمیت۔ اب مسلمانوں کے علاقے سے گزرنا تھا انہوں نے۔ اب مسلمانوں کے جو اثاثے مکہ مکرمہ میں تھے ان پر مشرکین عرب نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اثاثے بیچ کر انہوں نے تجارتی مال خرید کیا، اور اس سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ وغیرہ تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ چلو ان کے اوپر ابھی معاشی طور پر حملہ کیا جائے، اپنی قوت کو مضبوط کر کے پھر ان پر لڑیں گے۔ اب وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ بچ کر نکل گیا، اور ادھر ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے بندہ بھیجا مکہ مکرمہ میں، اور لٹ گئے، مارے گئے، لوگ بھاگے۔ 1000 کا لشکر وہاں سے چلا، چلتے چلتے کہاں پر پہنچ گیا؟ بدر 70 میل دور ہے مدینہ منورہ سے، یعنی اتنا فاصلہ وہ طے کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے 2 راستے تھے، تجارتی قافلہ یا وہ اسلحے والا قافلہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام اجمعین سے کہ نکلے تو تھے تجارتی قافلے کو پکڑنے، اور اب آ رہا ہے ادھر سے لشکر، یعنی کیل کانٹے سے مسلح، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے جرت کا مظاہرہ کیا اور حوصلہ مضبوط رکھے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر مدد بھی آئی، فرشتے بھی نازل ہوئے۔ 313 تھے مسلمان اور 1000 کا لشکر تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمان، اور اس میں یہ ہوا کہ بدر کی جنگ میں جاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس سواریوں کی قلت، اسلحے کی قلت، افرادی قوت کی قلت۔ سواریاں کتنی تھیں؟ پورے لشکر میں 1 گھوڑا تھا، چند اونٹ تھے، 313 آدمی باری باری، یعنی 1 اونٹ 3 آدمیوں کے حصے میں آیا، تو ہم نے باری باری اس پر سوار ہونا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 اونٹ کے آپ کے حصے میں آیا۔ اب باری باری چلتے رہے۔ یہاں پر ایک واقعہ سنیں، جب آئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، تو ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ پر تشریف رکھیں، آپ کی باری ہم دیتے ہیں باری باری۔ ایک دفعہ بولو بابا آپ کی باری میں چل لیں گے، ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ چل لیں گے۔ اب یہ کیا تھی؟ محبت تھی، عزت افزائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تھا۔ آپ نے جواب پتہ کیا تھے؟ تم مجھ سے زیادہ ہمت والے نہیں ہو، یعنی تم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، تم مجھ سے زیادہ ہمت والے نہیں ہو۔ اچھا تم دونوں چاہتے ہو کہ ہم اجر لے جائیں اور میں محروم رہ جاؤں؟ کیسا جواب ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قدم چلیں گے غبار اڑے گا، تو تم کیا کہتے ہو کہ میں اس سے محروم رہ جاؤں؟
آپ نے اپنی باری دی. تو اس طرح سے مسلمان پہنچے بدر کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی. اب بدر میں 70 کافروں کے سردار بڑے بڑے سمیت قتل ہوئے، 70 ہی گرفتار ہوئے. جو گرفتار ہوئے مدینہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام اجمعین کے حوالے کر دیا. کوئی نجی جیل تو تھی نہیں، یہ قیدی تمہارے حصے میں، تمہارے حصے میں. قیدی کو پروٹوکول ملتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم خود کھجوریں کھاتے تھے، ان کو روٹی کھلاتے تھے. روٹی مہنگی تھی، کھجور سستی تھی، جو کھجور مدینہ میں ہوتی تھی، اور گندم ملک شام سے آتی تھی، یمن سے، ان دوسرے علاقوں سے آتی تھی، وہ مہنگی تھی. ہاں، اور خود ہم زمین پہ سوتے، ان کو چارپائیوں پہ سلاتے. تو اس طرح سے یہ بدر کی جنگ میں جب یہ معاملہ ہوا، اب بدر کی جنگ میں جن کے آدمی قتل ہوئے مشرکین کے، انہوں نے پورا سال محنت کی. اس دور کا جو میڈیا تھا، شاید بچپن میں آپ کو بھی یاد ہو، کسی علاقے میں اعلان کے لیے نا، وہ ایک بڑی ڈگڈگی، جی وہ ایک لمبے قد والا تھا، ہمارے ملتا حسین گئے میں ادھر ہی رہا، جی وہ رشتے دار تو نہیں لگتا تھا، برادری کا تھا. ہاں، وہ تو آواز ماشاءاللہ اس کی اونچی تھی، منادی والا. ہاں، اور ڈونڈ کر کے اعلان کرتا کہ فلاں جگہ پر آج جی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اس طرح سے اعلان کرتا. تو اس دور کا جو میڈیا تھا، انہوں نے 2 شاعروں کی ڈیوٹی لگائی، بلند آواز والے. ایک ایک قبیلے میں جاؤ اور جا کر نظمیں جو تیار کیے نا تم نے، جی بدر کی جنگ میں وہ ہمارا یہ ظلم ہو گیا اور ہمارا وہ مارا گیا اور وہ کیا، لوگوں کو بھڑکاؤ، تیار کرو ان کو، جوش میں، انتقام کے جوش میں کھڑے ہو، بدلہ لینا ہے. تو اس طرح سے 3000 کا لشکر تیار کر لیا بدر کے 1 سال بعد. بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی، احد کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی. پھر انہوں نے تہیہ کیا کہ جتنا ہم نے وہ تجارتی قافلے کا مال ہے نا، اس کا سارا نفع ہم نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے. عورتیں اس جنگ میں ساتھ تھیں، گانے بجانے کا اللہ اکبر، اس کے لیے انہوں نے انتظام کر لیا تھا کہ یہ عورتیں ہمیں کیا کریں گی، اگر مرد بھاگنے لگیں گے تو پیچھے سے یہ ترانے کہہ کر ہمیں غیرت دلائیں گی، ہیں جی کہ تلواریں ہمیں دو، چوڑیاں پہن لو، تو پھر ہم مرد غیرت میں آئیں گے، ہم پھر بڑھیں گے آگے. یہ سارے بندوبست کر کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے احد تک یہ آ گئے. اور احد کہاں ہے؟ مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر ہے احد کا پہاڑ نمبر ہے، لیکن بارہ مسجد نبی سے ہم دیکھیں ہیں نا. ہاں جی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جتنا مدینہ منورہ کی آبادی تھی نا، وہ اس وقت کی مسجد نبی کے اندر آ چکی ہے. یہی کچھ تھا مدینہ منورہ، اب خود اندازہ لگائیں. اور وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی جنگی کونسل بلائی، مشورہ کیا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی اسلام کے لبادے میں موجود تھا. عبداللہ بن ابی کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، یعنی دفاعی لڑائی لڑیں. گھروں کے اندر ہوں، چھتوں کے اوپر سے تیر پھینکیں گے، کوئی اینٹ روڑا پھینکیں گے، اس طرح کریں گے، آپ خود محفوظ ہوں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ یہی تھا، کیونکہ ان کی تعداد 3000 ہے اور ہم تھوڑے سے ہیں. چلو اس طرح کرتے ہیں، عورتیں بھی لڑیں گی، مرد بھی لڑیں گے. لیکن بعض جو شیلے صحابہ کرام اجمعین، نوجوان جو بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم میدان میں جا کر لڑیں گے. ہم بدر میں جانے سے رہ گئے، اس سعادت سے محروم ہوئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھلے میدان میں پنجہ آزمائی کریں کفار کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 زرہ پہنی. زرہ ہوتا تھا لوہے کا ایک قسم، اس دور کی بلٹ پروف جیکٹ،
تاکہ تیر تلوار نیزہ برچہ وہ اس کے اوپر اثر نہ کرے. پگڑی باندھی نیچے کالی، اس کے اوپر لوہے کا خود چڑھایا، لوہے کا ہیلمٹ، اس کی آگے کڑیاں تھیں ایسے جھالر ٹائپ، تاکہ چہرہ بھی محفوظ رہے. اچھا ہاں جی، وعلیکم السلام. اچھا اب اس کے اندر نیام میں تلوار تھی، برچہ آپ کے ہاتھ میں تھا، جمعے کا خطبہ دیا. کیسا منظر ہوگا؟ تو جہاں مسواک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نیزہ برچہ تلوار بھی سنت ہے. جمعہ سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے تیاری کی. صحابہ کرام کو اب احساس ہوا، وہ جو نوجوان صحابہ جو شیرے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے ویسے زیادتی کی ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیتے، مدینے میں رہ کر ہی لڑتے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی، آپ بشک مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو پیغمبر جب ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر جب تک لڑائی کا فیصلہ نہ ہو وہ ہتھیار نہیں اتارتا، لہذا اب تو پھر میدان میں چلیں گے. ٹھیک ہے جی، چلو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. دنیا کے جرنیل حیران ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر جو جنگ کا طریقہ اختیار کیا، ایک بدر والا ایک احد والا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقب میں تھا احد پہاڑ، سپورٹ مل گئی نا، عقب محفوظ ہو گیا، اونچا پہاڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، ہاں جی یہ احد پہاڑ ہے، یہاں پر چھوٹا سا ایک درہ ہے، آمد و رفت کا راستہ ہے، یہاں پر چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس پہاڑی پر جبل رمات کہتے ہیں اس کو، 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے زیر کمان کہ تم نے. اچھا اب یہ جو کھلا حصہ پڑا ہے، اب یہ سارے سے محفوظ ہو گیا، 3 سائڈ، اب ایک سائڈ رہ گئی، یہاں پر مسلمانوں کو کیمپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرکین سامنے آئے کھلے میدان میں، ہم یہاں سے لڑیں گے ان کے ساتھ. ان تیر اندازوں کو کہا یہ جو درمیان کا گیپ ہے نا، تم تیر کمان لے کر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے کسی کو گزرنے نہ دو، کیونکہ ہم ان سے لڑ رہے ہوں گے نا، ادھر سے کوئی پیچھے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا تو نقصان ہوگا، وہ عقب سے حملہ ہوگا. لہذا اگر ہم مغلوب ہو جائیں، ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہوں، تب بھی جب تک میں پیغام نہ بھیجوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اور اگر تم دیکھو کہ ہم فتح مل گئی ہے ہمیں اور دشمن بھاگ گیا ہے، تب بھی جب تک میں پیغام نہ بھیجوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، 50 وہاں کھڑے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد آئی اور کیا ہوا، اللہ اکبر، مقابلہ شروع ہوا. اب جو 1000 مسلمان کتنے تھے، 1000، اور ادھر کتنے ہیں، 3000. مسلمان جب چلے ہیں، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مقام شوط پر پہنچ کر اپنے 300 آدمی لے کر یہ کہہ کر چلا گیا ہماری ایمان ہی نہیں گئی لہذا ہم جا رہے ہیں. یہ تو کھلم کھلا موت ہے. اتنی تعداد ہے، کتنے رہ گئے، 700 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بھئی تو اگر نہیں جاتا تو شروع سے مدینہ سے ساتھ نہ چل، راستے میں جا کر واپس آنا. مقصد تھا دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کروں. اور 2 قبیلے مسلمانوں کے ڈس ہارٹ ہوئے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن میں. بنو سلمہ قبیلہ تھا اور ایک اور قبیلہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، استقامت دے دی. اچھا اب ان قبیلے والوں کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، کہ 2 جماعتیں ایسی تھیں جو ہمت ہار رہی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اب وہ کہنے لگے یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری شان بیان کی ہے. کیا کہ ہمت ہار رہے تھے، میں نے ان کے دلوں کو تھاما، اللہ ان کا دوست ہے. قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی کہ اللہ ہمارا دوست ہے. اب مسلمان وہاں پر لڑے،
شروع میں اللہ نے غلبہ دیا، مشرکین بھاگے. اب کیا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بھی جرنیل تھے. انہوں نے جنگی سکیم کی، ادھر لڑائی ہو رہی ہے، مشرکین بھاگ رہے ہیں، مسلمان کو غلبہ ملا. اب ادھر دیکھا کہ انہوں نے پہاڑی والوں نے کہ تو فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. اچھا اس دور میں لڑنے والوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ کوئی فوجی سسٹم تھا نہیں. ہاں جی، وہ یہی ہوتا تھا کہ ہر کو آدمی اپنا اسلحہ، اپنا گھوڑا، ہاں جی، اپنا باقی لوازمات جنگ کے وہ اپنے پلے سے خرچ کرتا، اور جب جنگ میں فتح ملتی تو مال غنیمت جو ہوتا، جو دشمن سے ہاتھ لگا، اس میں سے اپنے خرچے پورے کرتے، اپنے وہ کرتے، یہ کام تھا. اچھا، اب اسلام نے آ کر طریقہ کار تبدیل کیا. نہیں، یہ جتنا مال غنیمت ہے جو جس کے ہاتھ لگے اس کا نہیں، یہ سارے ایک جگہ جمع ہوگا، امیر پھر اس کو تقسیم کرے گا، جس کے حصے میں جو آئے گا وہ اس کا ہوگا. اب جب ان پہاڑی والوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، مشرک بھاگ گئے، اور صحابہ کرام جو نیچے ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا پھر ہمارا حصہ تو رہ جائے گا، یہ تو سارا یہ لے جائیں گے. اب 40 آدمیوں نے کہا امیر صاحب فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلیں. انہوں نے کہا نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے فتح ہو جائے، جب تک میرا پیغام نہ ہے تم نے درہ نہیں چھوڑنا. میں تو نہیں چھوڑتا. واہ جی واہ، وہ تو تھا اس وقت. آپ تھوڑا اجتہاد کریں نا، ذرا تھوڑا آپ تفقہ فی الدین کریں، وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت کا اپنا حصہ لیں. 40 آدمی امیر کی نافرمانی کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے درہ چھوڑ کر آ گئے اور مال غنیمت حاصل ہے. پیچھے رہ گئے 10 آدمی، 10 نے درہ نہیں چھوڑا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے، 100 گھوڑ سواروں کا دستہ لیا انہوں نے، گھوڑے پر تھے. انہوں نے اب دیکھے کتنا احد پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹا چپکے سے، ادھر آ کر یہ آ گئے. یہاں پر انہوں نے آ کر یہاں سے تیر برسائے، آگے آنے کی کوشش کی، انہوں نے تیر برسائے، بڑا دفاع کیا، لیکن 100 آدمی اور ادھر 10 آدمی. آخر کار یہ 100 آدمی 10 پر غالب ہے، 10 کے 10 شہید ہو گئے. ادھر مسلمان، مشرکین آگے بھاگے جا رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے ہیں. ایک گروہ مشرکین کے پیچھے ہے، وہ آگے بھاگا ہے، اور دوسرا مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے. اچھا، ادھر 10 آدمی شہید ہو گئے، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 100 گھوڑ سوار دستہ لے کر مسلمانوں کے عقب سے آ گئے. انہوں نے ادھر سے جب حملہ کیا مسلمانوں پر، ادھر سے مشرکین کو پتہ چلا کہ پیچھے ہمارے آدمی آ گئے، وہ پیچھے پلٹے، مسلمان درمیان میں گھیرے میں آ گئے. یہ تمیز باندھنا تھا کہ آتے سمجھنے میں آسانی رہے گی، اس لیے خلاصہ بیان کر. مسلمان جب گھیرے میں آئے، اب ظاہر بات ہے قبیلوں کی جنگ تھی، تو اس میں کوئی وردی تو تھی نہیں، یہ امریکہ کی فوج ہے اور یہ روس کی فوج ہے، یہ تو تھا نہیں کہتا. اب وہاں پر یہ بھی ہوا کہ شور اچانک یکدم کا، یہ وہ مسلمان کیا ہو گئے، انہوں نے کہا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. اچھا، اس کے اندر یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ مسلمان تھے. ایک مسلمان مجاہد ان کو قتل کر رہا تھا. حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں میں اوپر سے چیخ رہا تھا، اور میرا والد ہے مسلمان ہے کچھ نہ کہو، لیکن شور ہی اتنا تھا آواز ہی نہیں گئی، میرے والد کو شہید کر دیا اس نے. مسلمان اس کو کیا کہیں، قتل خطا، غلطی سے اپنا ساتھی قتل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بعد میں آپ نے فرمایا ہم دیت دیں گے اس کی. قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے یا معافی ہوتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیت میں نے مسلمانوں پر صدقہ کر کیونکہ میرے اس بھائی نے کو جان بوجھ کر مغالتا ہے حوصلہ اتنا.
سگے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، کیونکہ میرے مسلمان بھائی اس سے غلطی ہوئی ہے، میں نے پوری کوشش کی آواز دیا لیکن شور تھا۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70۔ اس واقعے میں کتنی بڑے، یا جنگ جیتی ہوئی تھی یا پانسا پلٹ گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کفار نے گھیرا ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بھیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کر کے شہید کر دیں۔ اب ایک جنگ ہو رہی ہے ان مسلمانوں کے پیچھے، وہ جو گھیرے میں ہیں، اگلے صفیں مشرکین کی اور پچھلی صفیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، گھوڑ سواروں کی۔ ایک لڑائی وہاں ہو رہی ہے، ایک لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو رہی تھی۔ پورا زور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اسی طرح سے انصار صحابہ، مہاجر صحابہ میں سے کتنے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 9 مہاجر صحابہ، انصار صحابہ موقع پر ہی شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے ہوئے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد والے دن میرے دفاع میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی تلوار چلائی مجھے تو ہر طرف ام عمارہ لڑتی۔ یہ حالت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ ننیال میں سے تھے آپ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آگے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دفاع آگے کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیر بھی ان کو دیے، یہ تیر چلاتے، جو تیر آتے ان کو روکتے۔ ایک اور صحابی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندہ شہید کو دیکھا نا اس کو دیکھے۔ وہ صحابی کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیر آتا اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے۔ ان کا ایک بازو شل ہو گیا تھا، کام نہیں کرتا، سوکھ گیا۔ کیوں؟ تیر لگے، رگیں کٹی، سپلائی ختم ہو گئی، اللہ اکبر، وہ ان کا بازو شل ہو گیا۔ وہ بھی صحابی تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلاتے تھے، ادھر سے آتے ڈھال پر روکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچا ایڑی اٹھا کر دیکھتے کہ میرے ماموں کا تیر کہاں تک پہنچا ہے، تو عرض کرتے اللہ آپ نیچے رہیں کہیں تیر نقصان نہ پہنچائے آپ کو، دشمن کے تیر۔ تو آپ نے دعا کی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو لکھیں۔ لیکن یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا کا امی و ابی یا سعد، میرے ماں باپ تیرے پر قربان۔ فرمایا میرے ماموں جیسا کوئی اپنا ماموں دکھائے۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اور یہ ایران کے فاتح تھے، فاتح ایران ہے یہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ رستم کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ہاں جی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جنگ کے اندر ایک یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن قمیہ ایک بدبخت نے، اس نے پتھر مارا زور سے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوہے کا خود تھا، زنجیریں لٹکی تھی لوہے کی، ان کے اوپر لگا تو خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر کھب گئی۔ آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ پھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے تھے تو ایک گڑھے میں پاؤں آیا، نیچے گرے، کافروں نے مشہور کر دیا پتھر مارا ہے، نیچے گرے، شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کیفیت میں کتنے صحابہ کیا ہو گئے سمجھ ہی نہیں آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، ڈس ہارٹ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی خبر، تو دل پر ایسے لگی نا ان کو، انہوں نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ کئیوں نے کہا واپس چلتے ہیں، کئیوں نے کہا اللہ اکبر، بیٹھ گئے سوچ رہے تھے اب کریں تو کریں کیا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، وہ
کیا کہہ رہے تھے صحابہ، بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ اور تمہیں پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، ان کی شہادت کے بعد پھر ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ آؤ چلو اٹھو ہم بھی لڑ کر شہید ہو جائیں۔ اور لڑتے ہوئے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے احد پہاڑ کے مجھے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، دنیا میں جنت کی خوشبو سونگی۔ پھر صحابہ ایسا ایسا اٹھے۔ تو اس عالم میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب یہ کیفیت تھی، اب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام آپ کو لے کر، فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک چشمے سے پانی لے کر آئیں اور وہاں ایک کوئی چٹائی تھی، چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے اوپر رکھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنے دانتوں سے لوہے کی کڑیاں نکالنے میں ان کا اپنا دانت ٹوٹ گیا اور پہلے سے بڑھ کر ان کا چہرہ حسین ہو گیا۔ مطلب نا دانت ٹوٹنے سے آدمی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ان کا حسن اور بڑھ گیا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اب ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کیفیت میں تھے کہ ادھر یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے، اور مشرکین نے یہ ظلم کیا کہ ان شہید ہونے والوں کے آنکھ کان ناک کاٹنے شروع کر دیے، چہرے مسخ کرنے شروع کر دیے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ خاص جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ یعنی جن جن کے بدر میں مارے گئے تھے نا، انہوں نے پھر بدلے لیے، جب ہاتھ آئے تو ان کو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اس کیفیت میں تھے کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا مسلمان دب گئے، اونچی آواز سے کہنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مورچے میں تھے۔ اب پھر میں جواب نہ دو، کیوں؟ جواب دیا ہم واضح ہو جائیں گے، سارے تیر ہمارے اوپر آئیں گے۔ تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا۔ تم میں عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چپ، جواب نہیں۔ اب اس نے کہا اعلو الحبل، حبل کی جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اب جواب دو۔ جب شرک کا وعدہ بلند ہو رہا ہے نا، اب جان کی پرواہ نہیں، اب جواب دو۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا ہے اولو الحبل، تم کہ اللہ اعلی اجل۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی، انہوں نے جواب دیا اللہ اعلی اجل۔ ابو سفیان جتنوں کے تو نے نام لیا الحمدللہ صاحب زندہ ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے حساب برابر ہو گیا، بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے تمہارے 70 قتل کر دیے، حساب برابر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا حساب برابر ہو گیا۔ ساتھ اس نے کہا عزا لنا مولانا ولا مولا لکم، عزا ہماری مددگار ہے تمہاری نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں ہے۔ اور حساب کیسے برابر ہوا؟ تمہارے جتنے مرے جہنم میں گئے، ہمارے جتنے گئے جنت میں گئے۔ اس بازی میں تو ہار ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو قتال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں نا، یا قتل ہو جائے گا یا غازی بنے گا۔ تو قتل ہو گیا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شہید ہو گیا، اور زندہ رہا تو غازی ہو۔ دونوں صورتوں میں فسوف نؤتی اجرا عظیما، اس کو بڑا اجر ملے گا۔ یہ ہاری جنگ ہے ہی نہیں، ہے ہی جیتی ہوئی۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ مشرکین وہاں سے پھر چلے، مسلمان سے اب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں، 70 مسلمان شہید ہوئے پڑے ہیں، کتنے زخمی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، مسلمان یہ حالت ہے۔ اور مشرکین کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ باقی ماندہ مسلمانوں کو ختم کر کے مدینہ پر حملہ کر کے باقیوں کو بھی ختم کر کے وہاں قبضہ کر لیتے۔
لیکن یہ اللہ کی مدد آئی، کیونکہ اب لڑ تو کوئی نہیں سکتا تھا ان کے ساتھ. اللہ کی مدد کیا آئی کہ یہ گئے، چلو جی مکہ چلتے ہیں. پھر یاد آئے، اوئے اگر ہم جاتے مدینہ حملہ کرتے، چاند تو مسلمان تھے، حملہ کر کے پکا ہمیشہ کے لیے کام ہی ختم کر آتے. اب وہ کیا چیز تھی جو ان کو وہاں مدینہ پر حملہ سے روک رہی تھی؟ یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ نے ایسی مت ماری ان کی کہ ان کے اوپر، ورنہ کیا کرتے کتنا، جو اتنے سنگ دل کے میتوں کے آنکھ کان ناک کاٹ رہے ہیں، جسموں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی بھائی تھا آگے کیا کرتا، حشر کرتے مسلمانوں کا. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر، یہ پورا ایک کتنے رکوعوں تک آگے مسلسل یہی عہد کا تذکرہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب غدوتا، صبح کے وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اہلکا، آپ اپنے گھر سے نکل کر، تبوئو، مقرر کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعد للقتال، قتال کی جگہوں پر، یعنی مورچوں پر ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، تم نے یہاں رہنا، تم نے یہاں رہنا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، علیم، اور جاننے والا ہے، وہ سن بھی رہا تھا اور جان رہا. اذ ہمت، جب ہمت ہاری، الطائفتان، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ پھسل جائے. انہوں نے ہمت ہاری. یہ کون سے دو گروہ ہیں؟ وہ جب عبداللہ بن ابئی 300 بندے لے کر جا رہا تھا تو مسلمانوں کے دو قبیلے ڈسہارٹ ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا. اس لفظ کے اوپر ان کو بڑی خوشی تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہمارا ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم ہمت ہار بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ میں ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان والے. ایمان والوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے دلوں کو تھام لیا اور یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی تمہاری، بِبَدْرٍ، بدر کے دن. مسلمانوں بے ساٹھ کیوں ہو رہے؟ اچھا مسلمان حیران تھے، نکلے ہم اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو میری راہ میں نکلو، میری مدد آئے گی. مدد کہاں گئی؟ لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، پھر اتنا بڑا نقصان ہو گیا. جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ پانسا پلٹ گیا، اس طرح نقصان. اب مسلمان ان سوچوں میں گھومتے، یہ ہوا کیا، ہوا کیا، ہوا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات نازل کی، یہ تسلی تھی. اچھا اس میں کیا فرمایا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر والے دن، وَأَنْتُمْ، اور جب کہ تھے تم اذلہ، بڑے کمزور. اس وقت 313 تھے، ادھر 1000 تھے، اسلحہ مکمل نہیں تھا، سواریاں مکمل نہیں تھیں، اور اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ، لیکن تمہارے اندر تقوی تھا اس وقت، تو اب اس کی کمی آ گئی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو اس وقت جس رب نے مدد کی تھی وہ اب بھی کر سکتا ہے، اور اس نے تو مدد کی. تم بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے، مشرکین کے پیچھے، مشرک جا رہے تھے، لیکن تم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو ایک نافرمانی کی سزا کتنی ملی؟ تو ہم دیکھیں دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو دیکھیں نا. یہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتایا ہے. فرمایا مدد تو اللہ کرنے پر کہاں دے رہا، بدر میں کی نہیں تھی اس نے مدد. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، اس نے جب بدر میں کی تو اب بھی کر سکتا ہے، اس نے کی بھی صحیح، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے کیا کیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمانی. اذ تقولوا، جب تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، بدر کی جنگ میں جب تعداد تھوڑی تھی، دشمنوں کی زیادہ تھی، اور ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ڈھارس بندھانے کے لیے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہیں، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ، 3,000 ہزار، من الملائکتی، فرشتوں کے ذریعے، منزلین، جو اتر کر آئیں گے آسمان سے، اور 3000 فرشتے آئیں گے تمہارے لیے. بلا، بلکہ
ان تصبروا، اگر تم ڈٹے رہے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرتے رہے، ویاتوکم اور آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم فوری طور پر، ھذا یہ، یمددکم مدد کرنے کے لیے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ 5 آلاف ہزار، من الملائکۃ فرشتے، مسومین نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر دشمن اچانک حملہ آور ہو جائے تمہارے اوپر اور ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں 5000 فرشتوں کا دستہ ریزرو، سورہ انفال میں کہ 1000 تو صفت بھیج دیے بدر کی جنگ میں، 3000 پیچھے سے آ رہے ہیں، 5000 ریزرو ہیں۔ تو اللہ نے تو مدد کی تھی، اور یہ بھی فرمایا وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی جو مدد آئی، الا مگر بشرا لکم تمہاری خوشخبری کے لیے، یہ جو فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس کے ساتھ، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، ورنہ حقیقت میں ومن نصر نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مدد تو اصل اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تو فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو اس نے تمہاری تسلی کے لیے فرشتے بھیجے۔ العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، لیکن یہ صرف تمہارے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مدد بدر میں نازل کی تو رب اب بھی قادر ہے مدد کرنے پر، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کی جنگ میں بھی فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں 2 سفید کپڑوں والے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑ رہے تھے، اور ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، وہ فرشتے تھے۔ تو احد کی جنگ میں بھی فرشتے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا انہوں نے۔ اچھا یہ کس لیے تھی؟ اللہ تعالی کی مدد، لیقطع تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، کفر کی کمر توڑ دے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی، او یکبتہم یا برباد کرے ان کو، فینقلبوا اور وہ پلٹے، خائبین ذلیل و رسوا ہو کر پلٹے۔ بدر کی جنگ کے اندر کتنے تم تراغ سے آئے تھے، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے آئے تھے، تاکہ جب مسلمانوں پر فتح ہوگی تو پھر ہم مجرے کی مجلس قائم کریں گے۔ شراب کے الگ پر جو ہے نا وہ مٹکے بھی ساتھ لے کر آئے تھے، شراب چلے گے، 3 دن جشن منائیں گے چشمے کے اوپر الگ پر، وہ تو اپنی طرف سے پورا بندوا، لیکن اللہ نے وہ ذلیل و رسوا کر کے بھیجا۔ تو فرمایا دیکھو اللہ کی مدد آئی نہیں تھی، یعنی اس سوال کا جواب ہے کہ جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ فرمایا مدد تو کی تھی اس نے بدر کی جنگ میں، لیکن اب تم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عقیدے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوں، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہوں، نظر ڈال کر تقدیریں بدلنے والے ہوں، لڑنے کی ضرورت تھی وہ لڑنے کے لیے نظر ڈالتے، سارے کلمہ پڑھ کے قدموں میں گر جاتے۔ ایک دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں، پتہ ہے کہ ان تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دینا بعد میں، اور بڑا نقصان ہونا ہے، میں نے بھی زخمی ہونا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کرتے ہیں، کیوں جی مقرر نہ کرتے نا، عالم الغیب ہوتے۔ اچھا پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں 2 زرہ نہیں پہنی، لوہے کا ہیلمٹ اور اس طرح کے بہترین انتظام آپ نے کسی اور جنگ میں نہیں کیا، اس جنگ میں کیا۔ اس کے باوجود جو تکلیف اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے وہ ملی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا، رخسار مبارک کی ہڈی میں لوہے کی اکبر کڑیاں جو ہے وہ کھب گئیں، گھٹنے مبارک میں چوٹ آئی، شہادت کی اطلاع۔ پھر یہ سارے تکالیف پر تکلیف، غم بے غم، یہ آگے آئے گا الفاظ، یہ غم پر غم، ایک غم ختم ہو نہیں، دوسرا غم، تیسرا غم، چوتھا غم، اس کا مطلب ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اچھا تیسرا ایک واقعہ ہوا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے دور دراز قبیلے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور سے آئے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کچھ قرآن سکھانے والے صحابہ کرام جو دین بتائے ہمیں بھیجیں. اس دور میں تعداد ہی تھوڑی تھی مسلمانوں کی, چون چون کر آپ نے 70 قراء ان کے ساتھ روانہ کیے. چلو دور دراز ہیں, یہ جائیں گے تبلیغ کریں گے. وہ قبیلے والے لے کر گئے ان کو, راستے میں جا کر انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا اور چند بچے تھے ان کو قید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ایسے نقصان ہوا ہے. اتنا دکھ ہوا, 1 مہینہ تک ہر نماز کے, فرض نماز کے آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ میں ان قبیلوں کے نام لے لے کے بد دعا کرتے, اللہ ان پر لعنت کر, ان کو تباہ کر, ان کو برباد کر, اور جو گرفتار ہیں ان کو نجات دے. 1 مہینہ تک 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کی. 1 مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے روک دیا, یہ آیت نازل کی, لیس لکا, نہیں ہے آپ کو, من الامر اختیار شیء, ذرہ برابر بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ جن پر لعنتیں برسا رہے ہیں, جن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا دے رہے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او یتوب علیہم, یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا, او یعذبہم, یا ان کو عذاب دے, فإنہم ظالمون, وہ ہیں تو ظالم ہی. یہ رب کی مرضی پر ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میری مرضی. جن قبیلوں کے نام لے لے کر نبی صاحب پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں بد دعا کی, اللہ نے انہی قبیلوں کو اسلام کی توفیق دی, پکے سچے مسلمان ہو گئے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں, 70 صحابہ کو بھیجتے ہیں, پتہ ہے کہ کل کو انہوں نے شہید کر دینا ہے, اور ایک ایک مومن قیمتی ہے. پھر جب چلے گئے ہیں 70 تو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے. یہاں تو کہتے ہیں روحوں کو تھیلا چھین کر اڑا دیتے ہیں, روحیں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں, شہید ہو گئے تو کیا ہو, میں ابھی ہاتھ لگاؤں گا زندہ ہو جائیں گے. وہ تو رب زندہ کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھ اللہ کے حکم سے, تو رب کا آرڈر ہوگا تو وہ زندہ کرنے پر قادر ہے. لیکن ہر ایک کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ناظر, نہ عالم الغیب, نہ مختار کل. اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو تو اسلام کی توفیق دے دی. کتنی بڑی بات, جن کے لیے آپ بد دعا کر رہے تھے اسلام کی توفیق مل جائے ان کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ, یہ کیوں یہ ہوا؟ اور میں اللہ ہی کا, ما جو فی السماوات, آسمانوں میں, وما فی الارض, جو زمین میں ہے, ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, یغفر, بخش دے, لمن یشاء, جس کو وہ چاہے, وَيُعَذِّبُ, اور عذاب دے, من یشاء, جس کو وہ چاہے. یہ واللہ, اور اللہ تعالیٰ غفور, بخشنے والا, رحیم, رحم کرنے والا. یہ اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے, کسی کو بخشنا, کسی کو عذاب دینا, اس نے مخلوق میں کسی کو اختیار نہیں دیا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے, اللہ اکبر, طلبگار ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے, اسی پر امید رکھتے تھے, توکل بھروسہ کرتے تھے. اب یہ جو بات کہ جنہوں نے درہ چھوڑا 40 آدمی نے, کس لیے چھوڑا؟ دنیا کی محبت میں چھوڑا. انہوں نے سمجھا کہ شاید مال غنیمت ہمیں نہ ملے. تو اللہ تبارک نے اس کی ایک خطرناک شکل جو تھی دنیا کی محبت کی, وہ تھی سود. سود کے لیے ایک آدمی, اس لیے یہ آیت آئی درمیان میں, ایک آدمی جو سود خور ہوتا ہے اور سود لینے والا دینے والا, ان دونوں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. کیا؟ سود دو پر پیسہ دینے والا ہے, اس کے دل میں بخل, حرص, کنجوسی, یہ چیز پیدا ہوتی ہے. ہمدردی نہیں ہوتی اس کے دل میں کہ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں, چلو کوئی بات نہیں کر دے گا, نہ, ہمدردی نکل جاتی اس کی. اور جو سود پر قرضہ لینے والا ہے اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت کہ جتنی رقم دی ہے اس سے بڑھ کر مجھ سے لے رہا ہے.
پھر تقاضا کر رہا ہے، پھر تقاضا، اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت، بغض، عداوت کی نہ پیدا، معاشرہ بگڑا کہ نہیں بڑھے گا؟ بگڑا۔ دیکھا کریں جب بینک والے کہتے ہیں اور جناب آپ یہ پالیسی لے لیں بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، چکر پر چکر، بیمہ پالیسی والے لڑکیاں بھیج کے چکر پر، سر آپ کو یہ فائدہ ہوگا، بڑا میٹھا انداز، بڑا محبت والا انداز، لیکن جیسے ہی آپ نے قسط شارٹ کی پھر وہ آنکھیں ماتھے پر رکھتے دیکھیں ان کو، ہے کیوں نہیں دیا؟ ابھی انہوں نے ایک ایپ نکالی ہے، آپ 10 منٹ میں 25,000 دیں، 10 منٹ میں، ہاں بس وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، ہاں ہاں آپ کو نا 25,000 آپ کو آ جائیں گے، جب آپ دینے جاؤ گے وہ آپ سے لیں گے نہیں، پھر آپ کو وہ جرمانے ڈالیں گے۔ ہاں نہیں سمجھے، یہ ہے پھنسا، دانا ڈالو مرغی قابو کرو، یہ کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافا مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا۔ تم سمجھتے ہو سود پر دیا اب یہ میرا پیسہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ سود سے بچو گے تو کامیابی ہوگی، سود سے نہیں بچو گے تو کامیابی نہیں۔ اس پر تفصیل سے احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ واتقوا النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، التی، وہ جو عدت تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے۔ جو سودی کاروبار نہیں چھوڑتا اس کو کافر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، یہ پڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ اسلام چاہتا ہے دلوں کو جوڑنا، اور یہ دلوں کو توڑ رہا ہے، بالکل اس کے اینٹی چل رہا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کی بات مان لو تب رحم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بات نہیں ماننی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رحمت کر دے گی۔ وساریو، اور جلدی کرو، سرعت، تیزی، جلدی، الی مغفرۃ، اس بخشش کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے جو بخشش ہے اس میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ سوچتے نہ رہو اچھا وہ کوئی نیکی کرے گا تو پھر میں بھی شروع کر دوں گا، وہ نہ اس میں جلدی کرو۔ وجنت، اس جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، السماوات، آسمانوں، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر، جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ اعدت، وہ تیار کی گئی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی آیا، کھجوریں کھا رہے ہیں، عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہی آیت، جلدی کرو اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی مغفرت کو جلدی حاصل کرو، رب بخشنے کو تیار ہے، موقع بہترین ہے، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر۔ صحابی کہنے لگے واہ 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 واہ، کیا مزیدار جنت جس کی چوڑائی زمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان جنتیوں میں سے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے، اللہ نے مجھے وہی کے ذریعے بتایا۔ اچھا چلو یہ کھجوریں کھا لوں، اس کے بعد میں پھر لڑتا ہوں۔ پھر سوچنے لگے جب تو ہے جنتیوں میں سے، کھجوریں کھا کر اس دنیا میں پھر زیادہ ٹائم گزارے گا، کھجوریں پھینکی، تلوار اٹھائی، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ہے جلدی۔ ایک اور صحابی ہے احد کے جہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات پر مسکراتا ہے؟ یعنی ایسا عمل کرے جو رب مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ اپنی زرہ اتار کر پھینک دے، نیام سے تلوار نکال کر نیام توڑ کے پھینک دے، دشمن کی صفوں میں گھس جائے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، لیکن جان اس صحابی نے زرہ اتار کے پھینک دی، نیام توڑ کے پھینک دی، زرہ پھینک دی، تلوار لی، دشمن کی صفوں میں گھس گیا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ کس لیے؟ تاکہ رب مجھے دیکھ کر مسکرائے کہ میرا بندہ میری خاطر کتنی قربانی دے رہا ہے۔ بھئی ادھر سے تیر آ رہے ہیں، تلوار ہیں، اس نے نہیں دیکھا، پرواہ نہیں کی، آتے رہے، ہم سے کہو ادھر سے تو نہیں آ رہے، ادھر چپ ہو، ادھر کرو، نہ پرواہ نہیں، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور جس پر رب مسکرا پڑے اس پر حساب بھی معاف ہو جاتا ہے۔
جس پر رب مسکرا پڑے حساب معاف ہو گیا. تو وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت